کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اب تو ان کی یاد بھی نہیں آتی کتنی تنہا ہو گئیں تنہائیاں۔ تنہائی ایک عجیب سا لفظ ہے، خوبصورت بھی ہے، اداس بھی ہے۔ بعض تنہائیاں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، جو اس کے کسی اعلیٰ مقام کی طرف لے جاتی ہیں، جو اس کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں اور اس سوچ سے نئی نئی تصورات جنم لیتے ہیں، یا وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے لیے آئندہ کی زندگی کو بناتا ہے، اس کا ایک نقشہ بناتا ہے۔ لیکن عموماً جب ہم تنہائی کی بات کرتے ہیں تو تنہائی ایک تکلیف دہ کیفیت ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو معاشرے سے الگ تھلگ محسوس کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ انسان لوگوں میں ہے لیکن پھر بھی تنہا ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہو سکتی ہے۔ یا یہ بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ انسان کے ارد گرد کوئی لوگ ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک تنہائی کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ ہر صورت میں تنہائی ایک تکلیف دہ قسم کا عمل ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور ناخوشگوار جذباتی رد عمل ہے جو سماج کے میں اکیلے پن کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ تنہائی کی وجوہات جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی غم میں مبتلا ہو گیا ہے اور اب اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرے، یا ایسا ہو گیا کہ اس کو تجربات ہی ایسے معاشرے میں ہوئے جو اس کے لیے تکلیف دہ تھے، کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے لوٹ لیا، اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی ہیں، وہ بھی انسان کا دل معاشرے سے اچاٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ ان سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بعض اوقات کسی کی طبیعت ہی شرمیلی ہوتی ہے اور وہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتا۔ دیکھیے، یہ جب انسان معاشرے سے کٹ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس میں بہت سی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ وہ نفسیاتی مرض کا شکار ہو سکتا ہے، اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے، اس میں اس کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور اس طرح کی ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس میں سٹریس ہارمون بھی زیادہ تعداد میں بننے لگ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تکلیف دہ ہوں گی، اس کے لیے پریشان ہوں گی۔ ایک تو وہ تنہا ہے اور پھر اس کو ایسی بیماریاں لگ گئیں تو وہ اسے اور تکلیف دہ ہوں گی اور وہ اور لوگوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس تنہائی کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، اس کو دور کرنے کا پہلا تو طریقہ یہی ہے کہ آپ معاشرے میں انٹریکٹ ہوں، لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، دوست بنائیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، عزیز رشتہ داروں سے ملیں، کوئی ایسی جو رضاکارانہ سماجی خدمت ہے اس کو اختیار کریں، تاکہ آپ جب آپ لوگوں سے ملیں گے ان سے گفتگو ہوگی اور آپ کا ذہن اس طرف جائے گا، اور اس سے آپ کی وٹ ہیپنس کے یہ جو تنہائی ہے یہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں اس طرح ہم ان ساری چیزوں کو کریں، یعنی ہمیں کوئی فعال قسم کا جو رویہ ہے وہ اپنانا ہوگا۔ ہم تفریحی سرگرمیوں میں بھی جا سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، نیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو اس طرح ہم اپنی تنہائی کو دور کر سکتے ہیں۔ تنہائی بڑھ جائے تو یہ ایسی کیفیت پہ بھی لے جاتی ہے کہ جس میں انسان اپنی زندگی سے کھیل سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تنہائی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ ایسا ہونے سے بیماریاں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، اور زندگی مشکل سے مشکل تر ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی اگر ہم یہ دیکھیں اپنے ارد گرد کہ کوئی شخص تنہائی کا شکار ہے تو ہم اس کو ایک کمپنی دیں، اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اس سے باتیں کریں، اس کی باتیں سنیں۔ اور اگر آپ مزید اس میں غور کریں تو ہمارے گھروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو تنہائی کا شکار ہیں، فیملی میں رہ رہے ہیں لیکن تنہائی کا شکار ہیں، یعنی وہ بوڑھے لوگ جو ہمارے والدین ہیں
یا اور بڑے بھائی یا اور اس طرح کے عزیز رشتہ دار ہیں جو اب دنیا کے ساتھ وہ سرگرمی اختیار نہیں کیے ہوئے، یعنی کام کاج نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ اکیلے پن کا شکار ہیں کیونکہ باقی سب لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے اکیلے پن کو دور کریں اور چند لمحے چند منٹ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی باتیں سنیں تاکہ ان کی تنہائی دور ہو، اور جب ہم ان کے پاس نہ ہوں تو وہ ان خوشگوار لمحات کو یاد کر کے اپنی تنہائی کو دور کر سکیں۔